الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب أعوذ بك من همزات الشياطين، من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. اور وہ ایسے لوگ ہیں جو کسی بھی جھوٹ اور جھوٹ والی جگہ پر حاضر نہیں ہوتے، اور جب وہ کسی لغو جگہ یا مقام یا لغو لوگوں سے گزرتے ہیں تو بڑے وقار اور عزت کے ساتھ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ دینی حوالہ سے ہمارے سامنے عام طور پر زندگی میں اور بعض اہم مواقع پر یہ سوال اٹھتا ہے
کہ اسلام اور ایمان پر رہتے ہوئے وہ لوگ جو اس کے مخالف ہیں ان کے ساتھ کس طرح کا رویہ اور برتاؤ ہونا چاہیے، یعنی غیر مسلموں کے ساتھ ہم کس طرح رہیں، کافروں کے ساتھ ہمارا تعلق کس نوعیت کا ہونا چاہیے۔ قبل اس کے کہ اس کی تفصیل میں جائیں، ہمیں سب سے پہلے یہ اعتراف کر لینا چاہیے کہ خود ہمارے اسلام اور ایمان کا وہ وقار ہمارے اعمال کی وجہ سے، مسلمانوں کی وجہ سے وہ نہیں رہا جو قرون اولیٰ کے زمانے میں تھا۔ غلبے کا دور تھا، اور جو غالب قومیں ہوتی ہیں ان کی سوچ اور فکر کے اثرات وہ بھی غالب ہوتے ہیں۔ اب یہ کیفیت بدل گئی ہے، معاملہ الٹ ہے، مگر ہم اس اسلام اور ایمان کو ماننے والے حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ اپنے اعمال کے ذریعے اس اسلام اور ایمان کے قریب رہا جائے جو اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا تھا۔ اس کی ضرورت اس وقت یہ پیش آئی ہے کہ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں یہاں اب ہر آدمی کو زبان مل گئی ہے۔ پہلے یہ مواقع بہت کم تھے، اب جو آدمی بھی سوچتا ہے اور اس دنیا سے وابستہ ہے وہ اپنے ذہن میں آنے والی بات کو دوسروں تک منتقل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر خود کوئی نہ کوئی فیصلہ جو ہے وہ لینا چاہتا ہے۔ تو ایسے حالات میں، ایسی دنیا کے اندر کئی ایسی باتیں جو ہیں وہ پیش آتی ہیں کہ جن کی اہمیت اتنی نہیں ہوتی جب یہ حالات اور وسائل یا یہ چیزیں جن پر اس وقت ہماری اپروچ ہے وہ نہیں تھی۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم دسمبر کے مہینے میں ہیں اور اسی ہفتے اس کے آخر میں ایک دن آ رہا ہے جسے 25 دسمبر کا دن کہتے ہیں، اور یہ دن اس وقت مشہور ہے کرسمس ڈے کے نام سے، عید میلاد مسیح کے نام سے، یا اس کو ہمارے ہاں بھی، ہمارے علاقے میں بالخصوص پنجاب میں کہا جاتا بڑا دن، بڑے دن کے اعتبار سے۔ یعنی ہمارے عیسائی بھائی جو ہے وہ ایک دن مناتے ہیں، ان کے تہواروں میں سے ایک تہوار ہے جس کو عید وہ کہتے ہیں، عید میلاد مسیح، کے مسیح علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، ان کی ولادت کی خوشی کے اندر وہ جشن اور تہوار مناتے ہیں اور اس کو عید سمجھتے ہیں۔ کافروں کی عیدیں، مشرکوں کی عیدیں، یعنی خوشی کے دن وہ پہلے بھی تھے، اب بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو 2 دن بالخصوص سال میں وہ تہوار کے طور پر، خوشی اور جشن کے طور پر مناتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یومانی یلعبون فیہ، یہ کھیل کود کے دن جو ہے وہ ہمارے بڑوں نے مقرر کر رکھے ہیں، ہم اس میں عام دنوں سے ہٹ کر زیادہ خوشی اور پھر کھیل کود کے اندر مصروف رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد ابدلکم اللہ بہما خیرا، اللہ نے ان سے بہتر تمہیں دن دے دیے ہیں۔ یعنی یہی کام خوشی کا یا اس کے اظہار کا، اللہ کی نعمتوں کے اعتراف کے لیے اللہ نے 2 دن دیے ہیں بالخصوص، یعنی عام دنوں سے ہٹ کر بھی۔ یہی خوشی کا دن ہر ہفتے کے بعد بھی آتا ہے، لیکن ان سے بھی بڑھ کر مزید سال کے اندر فرمایا اللہ نے خیر میں یہ دن بدل دیے ہیں۔ یعنی تم اس کو اسی دنیا کی خاطر بس محض وقتی جو ہے وہ خوشی کے حصول کے لیے جو ہے وہ گزارتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو خیر بنا کر 2 دن تمہیں عطا کر دیے ہیں، یوم الاضحیٰ و یوم الفطر۔
ان میں سے ایک جو ہے وہ اضحیٰ، یوم الاضحیٰ کہلاتا ہے، دوسرا یوم الفطر کہلاتا ہے۔ یعنی مسلمانوں کے ہاں دو عیدیں ہیں، دو عیدیں، خوشی کے دو دن عید کے طور پر جو بیان کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ دو ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی دن شریعت کی روشنی کے اندر عید نہیں کہلا سکتے، اس لیے کہ ہمارے نبی نے اس کو عید نہیں قرار دی۔ وہ بڑے سے بڑا، عظیم سے عظیم دن، انسان کی زندگی کے اندر اس سے بھی بڑی خوشی جو ہے وہ نصیب ہو سکتی ہے، مگر اس کو وہ خوشی اس خوشی سے بڑی نہیں سمجھنا چاہیے۔ سب سے بڑی خوشی اللہ رب العزت نے صحت عافیت کی زندگی دی ہو اور پھر یہ دن جو ہے وہ لے آئے، تو یہ بالاہتمام جو ہے اس کو خوشی کے طور پر انسان کو منانا چاہیے۔ یہ تو ہے مسلمانوں کی بات۔ اب حضور کے زمانہ میں بھی اور پھر بعد میں بھی عیسائی لوگ جو دن عید کے طور پر مناتے ہیں، یہ دن ان کا مسیح علیہ السلام کا دیا ہوا دن نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھنی چاہیے، اور بدقسمتی سے ساتھ ہی ہمیں بھی ملا دینا چاہیے، ہم نے بھی ان دو دنوں کی عیدوں کے علاوہ کچھ عیدیں بنا رکھی ہیں، دعویٰ کرتے ہیں ہم، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے دین سے، شریعت اسلامیہ سے یہ دو دن جو ہے اس کو تو عید کہا گیا ہے، ورنہ عید جو ہے وہ کسی کی بھی ہو اپنے طور پر وہ منائے، اللہ کی طرف سے نبی پر بذریعہ وحی جس کو عید کہا گیا ہے وہ کوئی اور نہیں۔ عیسائی لوگ، ان کا جو مذہب اس وقت موجود ہے، بائبل کی شکل میں جو کتاب موجود ہے وہ محرف شدہ کتاب ہے، اس کو سادہ عام آدمی بھی پڑھے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے اس کے سب سے مقرب بندوں کے لیے جو چیز نازل ہوتی تھی پیغمبروں کے حوالے سے، یہ وہ کتاب نہیں ہے۔ خدا نخواستہ اس میں وہ پیغمبر جو سب سے زیادہ محترم تھے، اللہ کا قرب جن کو سب سے زیادہ حاصل تھا، ان کی وہ تصویر نظر آتی ہے، خدا نخواستہ کہ اس کو بیان کرنا جو ہے وہ ان کی توہین کے مترادف۔ عجیب عجیب جو ہے وہ کہانیاں، خدا نخواستہ غیر فطری اعمال، بد اخلاقی کی انتہا وہ پیغمبروں کے ذمہ لگائی گئی، تو یہ وہ بھی تحریف شدہ ہے۔ اور پھر ہوا یہ مسیحیت کے ساتھ بالخصوص، کہ جسے ہم اپنی زبان میں بدعت کہتے ہیں، اللہ کے دین اور شریعت کے مخالف وہ چیزیں خود ساختہ بنا کر جن کو دین بنا دیا گیا اور کہہ دیا گیا، وہ چیزیں اب مسیحیت یا عیسائیت کا وہ اصل الاصول بنا ہوا، یعنی ان کے ہاں جو دین ہے وہ سب بدعات سے بھرا ہوا ہے، یعنی وہ خود ساختہ چیزیں جو بعد میں ایجاد ہوئی ہیں ان کو وہ اب مسیحیت یا دین مسیح جو ہے وہ کہتے ہیں۔ ان میں سے ایک بدعت وہ یہ عید کرسمس یا عید مسیح، میلاد مسیح ہے۔ یہ جناب مسیح علیہ السلام کے زمانہ میں اس کا کوئی وجود نہیں تھا، یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ اگر یہ کوئی عید ہے اللہ کی طرف سے، پیغمبر پر جو ہے یہ نازل ہوئی تھی، تو مسیح علیہ السلام اس کو مناتے، مسیح کے ماننے والے مناتے، کوئی نہیں۔ 400 سال بلکہ اس سے بھی زیادہ، وہ کئی سو سالوں کے بعد جو ہے اس کو ایجاد کیا گیا اور اس کو ایک تہوار اور عید کے طور پر منایا جانے لگا کہ بھئی یہ خوشی کا موقع تھا، لہٰذا ہمیں ایسا کرنا چاہیے۔ اس طرح ہمارے ہاں بھی بعض لوگ کہتے ہیں، سوچ یہی ہے کہ ہمارا پیغمبر جو ہے اس کا وجود مسعود اسی دن ہوا تھا، لہذا چلیں اس کو جو ہے وہ عید بنا لیتے ہیں۔ یہ بظاہر اگرچہ کتنے بھی ایموشنل بات ہو، یہ جذباتیت ہے، مطلب تعلق، کوئی شک نہیں ہے کہ ایک مومن کو پیغمبر سے بڑھ کر کسی کے ساتھ جو ہے وہ محبت نہیں ہو سکتی، سب سے زیادہ تعلق محبت اور پیار والا پیغمبر سے ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب کہ دین اور شریعت بنا لیا جائے یہ اتنا ہی بڑا جرم ہے جتنی وہ محبت اور عقیدت جو ہے وہ بڑے ثواب اور بڑے قرب کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح دین کو اپنے ہاتھ میں لے کر اتھارٹی جو ہے وہ اپنے آپ کو بنا لینا، وہ اتنی ہی بڑی جو ہے وہ سخت، شدید اور شناعت والی اور بدبختی والی بات، اس سے بھی بچنا چاہیے حال کے اندر۔ تو یہ عیسائیوں نے بنایا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عید میلاد مسیح یہ بدعت ہے عیسائیوں کی، ہرگز ان کی شریعت کا حصہ نہیں ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن ہمیں اس کی کیا ضرورت پیش آئی؟ وہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ آج کل بالخصوص، پہلے بھی تھا، اہل علم کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ
اپنے اپنے وقت کے اندر یہ چیز موجود رہی ہے، اور اس سے جو ہے وہ واسطہ پڑتا رہا ہے مسلمانوں کو کہ بھئی یہ جو کافر ہیں، غیر مسلم ہیں، ہمارے نبی کو نہ ماننے والے، یہ جو عیدیں مناتے ہیں، ان سے اس عید کے حوالے سے ہمارا کیا تعلق ہونا چاہیے؟ تو قطع نظر پہلے زمانوں کے اس وقت جو سوچ پیدا ہوئی ہے وہ یہ ہے، اور اس کو بہت ابھارا جا رہا ہے۔ وہ جو غالب قومیں ہیں اس کو مذہب کو استعمال کر کے اپنے حق کے اندر یہ جو امتیاز اور تشخص ہے، تشخص کا مطلب یہ ہے کہ انفرادی طور پر ہر مذہب کی الگ سے پہچان، اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ابراہیم ایکارڈ کے نام سے اس وقت دنیا کے اندر ایک ایسی جو ہے وہ فضا بنائی جا رہی ہے، ایسا ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بھئی سب ابراہیمی دین کو ماننے والے ہیں، کوئی عیسائی اور یہودی ہو گئے، کوئی مسلمان ہو گئے، ہیں سب ابراہیمی۔ اس کی کیا حقیقت ہے اس کی تفصیل کسی وقت عرض کریں گے کہ ابراہیم کا دین جو ہے وہ عیسائیت اور یہودیت نہیں تھا، وہ تو اسلام تھا، وہ تو دین حنیف تھا، چاہے جائے کہ اس کو جو ہے وہ ابراہیمی دین جو ہے وہ کہا جائے۔ بہرحال دعوے داری جو ہے اب اس پر جو ہے وہ کسی پر کوئی قدغن نہیں ہے، جو جی چاہے وہ کہہ سکتا ہے۔ تو یہ جس طرح ابراہیمی ایکارڈ اور ابراہیمی دین کے نام سے ایک واویلا مچا کر لوگوں کو وحدانیت کی دعوت جو ہے وہ وحدت ادیان کی دعوت دی جا رہی ہے، دینوں کی وحدت ایک ہے، بھئی اکٹھے ہو جاؤ، اس کی وجہ سے اب نوجوان بالخصوص، وہ جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ زبان مل گئی ہے، وہ یہ سوچتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ اگر یہ غیر مسلم ہمیں ہمارے تہواروں پر خوشی کے طور مقام پر خوشی کے دن کے حوالے سے مبارکباد دیتے ہیں، ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں، ہماری خوشی کا حصہ بنتے ہیں، تو کیا حرج ہے کہ ہم ان کی خوشی کا حصہ بنیں، یعنی ان کے تہوار پر ان کو مبارکباد دیں، میری کرسمس، جس کا یہی مطلب ہے کہ جو دن تم جس نظریے اور سوچ کے مطابق گزار رہے ہو، ہم اس خوشی کے اندر تمہارے ساتھ شریک ہیں، تمہیں مبارکباد دیتے ہیں۔ یعنی اس عمل کو جسٹیفائی کیا گیا اس اعتبار سے کہ یہ بھی تمہارا تہوار ہے، ہمارے تہواروں کی طرح ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے ہمارے فقہا نے 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں مدارات، دوسری کو کہتے ہیں مواسات، تیسری کا نام ہے موالات۔ یہ مدارات و مواسات کا معنی یہ ہے کہ ظاہری اعتبار سے انسان ہونے کے ناطے وہ غیر حربی قومیں جو آسمانی مذہب کو ماننے والی ہیں بالخصوص یا دوسرے لوگ ہیں، تو ان کے ساتھ بحثیت انسان معاشرتی زندگی کے اندر آپ نے کس طرح رہنا ہے، جس طرح وہ رہیں، وہ اگر آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں آپ بھی کریں، اگر وہ اچھا نہیں بھی کرتے کوشش کر کے آپ اچھائی کریں تاکہ وہ مائل ہوں آپ کے اس اخلاق کی وجہ سے آپ کی فکر کی طرف۔ اس کو کہتے ہیں مدارات، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ابتدائی وہ تعلق کہ جو ایک انسان کا دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اکٹھے رہنے کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ اس کو اختیار کرنا۔ مواسات ہے، خیر خواہی ہے، کبھی کسی وقت جو ہے وہ ضرورت پیش آ جاتی ہے کسی بندے کو، اور پھر اس کے ساتھ خیر خواہی اس جذبے سے کرنا کہ یہ مائل بھی ہو رہا ہے، اس کی اسلام میں اجازت ہے۔ یعنی مدارات اور مواسات غیر مسلموں کے ساتھ بہت اچھا ہے، کرنی چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، ان سے محبت اس اعتبار سے جو ہے وہ کریں کہ آپ یہ محبت اگرچہ وہ دلی نہیں ہے لیکن تعلقات کی حد تک آپ یہ ظاہر کریں کہ میں سلامتی کی دعوت دینے والا ہوں، میں جس چیز کو مانتا ہوں اگر آپ اس کو اپنا لیں گے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں جو ہے وہ تمہیں مل جائیں گی۔ یہ جو ہے اس میں کوئی حرج نہیں۔ خود قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، وہ ساری آیتیں ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ ولا اور برا کے مسئلے کو الگ الگ کر کے دکھا دیا، محبت کس کے لیے اور نفرت کس کے لیے۔ تو تیسری جو صورت ہے وہ موالات کی ہے، دلی طور پر، یعنی آپ کا میلان جو ہے، آپ کسی کے دکھ کو اپنا دکھ محسوس کریں اور اس کو دکھی نہ رہنے دیں، اس کے غم کو کم کرنے کی کوشش کریں، اگر اس کو تکلیف ہوتی ہے آپ اس سے زیادہ محسوس کریں، یہ دلی تعلق ایمان کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں موالات۔ قرآن مجید میں نبی اللہ رب العزت نے اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اس کی تاکید کی ہے۔
جس سے معلوم ہوتا ہے کہ الحب للہ والبغض فی اللہ، یعنی اللہ کی ہستی ہی وہ بنیاد ہے کہ جس پر کسی سے محبت بھی کی جا سکتی ہے اور نفرت بھی کی جا سکتی ہے، یہی بنیاد۔ اگر کوئی اس کے مخالف ہے تو آپ کا دوست نہیں ہو سکتا، آپ کا دلی تعلق اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا، یہ ایمان کے منافی عمل۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو واضح کیا، پیغمبر جو ہے وہ واضح کرتے رہے، البلاء للہ والبراء باللہ، یعنی اللہ ہی کے لیے جو ہے وہ بلا ہے اور اللہ ہی کے لیے برات کا اظہار ہے، بیزاری کا اظہار ہے، یہ تعلق کی بنیاد ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کئی جگہ پر بیان فرمایا، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ، جو اللہ ہی کی بنیاد پر محبت، بغض، لین دین کرتا ہے، ومنع للہ فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کیا ہے۔ اللہ سے تعلق اور اس کی وجہ سے پھر لینا دینا، محبت کرنا، نفرت کرنا، اگر یہ بنیاد وہ اللہ ہی کی وجہ سے، ایمان کی تکمیل اس کو کہتے ہیں۔ مومن مکمل ہو جاتا ہے جب اس کی سوچ کا محور اللہ رب العزت کی ہستی ہوتی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر وہ کام جس کے اندر اللہ کا وقار وہ برقرار رہے وہ ہمیں کرنا چاہیے، اس کے منافی کوئی عمل نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کرسمس ڈے، عید میلاد مسیح کے اندر اگر مجموعی اعتبار سے سب سے بڑی خرابی ہے جس کی وجہ سے ہم مبارکباد نہیں دے سکتے، یا مبارکباد کا ایک حد تک اگر آپ جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ مطلب اجازت جواز کی حد تک کوئی ایسا لفظ کلمہ بولے جس میں خیر جو ہے وہ آپ تلاش کریں، اس کے علاوہ اس میں شرکت کرنا، اب یہ کہا جاتا ہے اور مسلمان کوشش کر کے وہ کہتے ہیں ہمیں دیکھنا تو چاہیے یہ کس طرح مناتے ہیں، وہ دعوت دیتے ہیں اور یہ لوگ جاتے ہیں پھر ایسی جگہ پر جانا کہ جس جگہ پر ہونے والا عمل وہ اللہ کے وقار کو تار تار کر دیتا ہو، وہ جگہ اور مقام اور اس پر کیا جانے والا ذکر اور اس پر بیان کی جانے والی باتیں اور اس پر غور و فکر کرنے والے لوگ وہ ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ وہ ایسا عمل اور ایسا دن ہے جس میں بیٹھ کر وہ کام کرنا اور خوشی کا اعلان کرنا اللہ کو گالی دینے کے مترادف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قال اللہ تعالی، اللہ فرماتا ہے کذبنی ابن آدم، ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے، ویشتمنی، اور مجھے گالی دیتا ہے، واما تکذیبہ ایایا، اس کا مجھے جھٹلانا تو یہ ہے وہ کہے کہ لن اعیدنی کما بدأتہ، جس طرح میں نے اس کو شروع میں پیدا کیا تھا اب اس کو بعد میں لوٹانا اور اکٹھا کرنا ممکن نہیں ہے، یہ میری تکذیب ہے، وہ منکر ہی ہو گیا ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ واما شتمہ ایایا، اور اس کا مجھے گالی دینا وہ کیا ہے، یعنی جس کو اللہ رب العزت گالی دیتا ہے وہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ یہ کہتا ہے اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ جو ہے وہ اکیلا نہیں ہے، دیگر لوگوں کی طرح، دیگر مخلوقات کی طرح وہ بھی اولاد کا محتاج ہے، اس کی بھی اولاد ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے، اللہ اپنے تعارف کے اندر قرآن مجید کے اندر سب سے بڑی سورت جو اللہ کی ذات کا تعارف کرواتی ہے وہ کون سی ہے، سورہ اخلاص ہے۔ فرمایا اللہ نے کل نبی ان سے کہہ دو میں جس کی طرف دعوت دیتا ہوں وہ ہے کیا، وہ جس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، وہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ ساری محتاجی وہ دوسروں کے لیے ہو سکتی ہے، وہ صمد اور بے نیاز ہستی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے اس میں گالی دینا یہی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، فرمایا لم الد ولم اولد ولم یکن لی کفوا احد، یعنی اللہ جو ہے وہ اپنی متکلم کے صیغے کے ساتھ کہتا ہے نہ میں نے جنا نہ مجھے کسی نے جنا، یہی تو ہمارا رب ہے، اگر اس کو کسی نے جنا ہو، اس کی آگے کوئی اولاد ہو، وہ تو محتاج ہو جائے گا، اولاد کی وجہ سے بندہ محتاج ہوتا ہے، وہ کام کر گزرتا ہے جو بغیر اولاد کے جو ہے وہ نہیں ہو سکتے، آدمی جو ہے وہ کئی فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے تعارف کے اندر قرآن مجید میں اپنا صاحب اولاد ہونا نہیں بلکہ بے نیاز ہونا ثابت کیا ہے، کوئی اللہ کی اولاد نہیں ہے۔ یہی مسیح کے بارے میں عقیدہ رکھ کر یہ لوگ جو دن مناتے ہیں کہ 25 دسمبر کو مسیح علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، حالانکہ ان کی کسی کتاب کے اندر 25 دسمبر کا ذکر نہیں ہے کہ مسیح پیدا ہوئے تھے،
کوئی تاریخ بیان کر رہا ہے، کوئی بائبل آپ بھی اٹھا لیں، قرآن مجید کے اندر مسیح کی ولادت کا جو ذکر ہے وہ تو جس ماحول کا تذکرہ ہو رہا ہے، سردی کے اندر تو وہ ماحول ہوتا ہی نہیں ہے، گرمیوں کا موسم ہے، اس کے اندر جو ہے وہ کھجوریں پکتی اور پھر گرتی ہیں. خیر یہ میں نے شاید پہلے بھی کبھی عرض کیا ہوگا، ممکن نہیں ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ دن جو منایا جاتا ہے وہ کیا کس نسبت سے، کہ اللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے، خوشی منا. والمسیح ابن مریم الا رسول وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، مسیح کچھ نہیں ہے جی مگر اللہ کا رسول ہے. اور یہ کیا کہتے ہیں؟ مسیح ابن اللہ. وقالت اليهود عزیر ابن اللہ، انہوں نے جو جرم کیا ہے وہ یہی تو کیا ہے، کہیں عزیر کو ابن اللہ کہہ دیا یہودیوں نے. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہ جس دن عید میلاد مسیح، یہ اللہ کے بیٹے کی عید میں نہیں جا رہی ہے، جس میں آپ شرکت کے لیے جو ہے وہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں. مسلمان کہتا ہے کیا حرج ہے اس میں؟ یہی حرج ہے کہ تم مان رہے ہو اس بات کو کہ کوئی ابن اللہ تھا جس کی خوشی کا دن منایا جا رہا ہے. اللہ فرمائے ذالک قولہم بافواہہم، یہ منہ کی باتیں، یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، اس طرح کی باتیں اللہ کے مقابل میں یہ دعویٰ کرنے والے پہلے بھی لوگ. قاتلہم اللہ، اللہ ان کو برباد کرے، ہلاک کرے. انا یؤفکون، کہاں بھٹکے جا رہے ہیں؟ وہ بھٹک گئے ہیں. ہر نماز کے اندر کتنی دفعہ جو ہے وہ آپ یہ پڑھتے ہیں غیر صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ مغضوب علیہ اور دال لوگ جو ہیں ان سے اللہ بچا کر رکھنا، مجھے ان کے راستے پر نہ چلانا. اور پھر جو ہے وہ خوشی کے ان کے تہواروں میں ان کا حصہ بننے کی کوشش کرو اور پھر اس کو دین بناؤ. یہ سمجھو کہ ہم جو ہے وہ محبت کی دعوت دیتے. یہ محبت ایک درجہ ہے، ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھنا چاہیے. میں یہ بات آپ مجھے کہنے کی اجازت دیں کہ ممبر و محراب پر کھڑے ہونے والے لوگ ایک طرف جو ہے وہ اللہ کا دین پیش کرتے ہیں، لیکن جب ضرورت پیش آتی ہے دنیا کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، یہی لوگ اسی 25 دسمبر کے اندر ان کے ساتھ مل کر کیک کاٹ رہے ہوتے ہیں. بھئی وحدت کی دعوت ہے، بھئی اپنائیت کی دعوت ہے، حرج کوئی نہیں. یہ دنیا کو خوش کر کے، اللہ کو ناراض کر کے، اللہ کی جو کو گالی دے کر جو ہے وہ تم خوشی محسوس کر رہے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ اس کے اندر کوئی خیر ہے، کوئی خوش ہو جائے گا. ہاں شیطان خوش ہوگا کہ میں نے ان کو کس طرف لگا دیا ہے، وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے. اور پھر فتنے یہی تو ہوتے ہیں. جب آدمی دیکھتا ہے کہ ممبر و محراب کے وارث جو ہیں وہ ان کا حصہ بنے ہوئے، نوجوان پھر کیسے باز رہ سکتا ہے؟ اس کو تو پہلے ہی اس طرح کی عادت پڑی ہوئی ہے کہ خود ساختہ فیصلے کرے. وہ کہتا کوئی حرج نہیں، یہ لوگ ایسے ہی باتیں کرتے ہیں. عمل دیکھو میرے بھائیوں، ایک لائن، یہ جو حد ہے اس کو کراس نہیں کرنا چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں ان سے تعلقات، اس کے اندر آپ کا سلوک اور رویہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ وہ عمدے چلے آئیں، جس خوبصورت اخلاق اور ادب کے یہ لائق لوگ ہیں ان جیسا ہونا چاہیے. لیکن دوسری طرف جب دلی میلان ہے، جب تک جو ہے وہ ایمان کا حصہ نہیں بنتے، آپ یہ سمجھیں کہ یہ میرے رب کے مخالف ہیں، میرے نبی کے مخالف ہیں، یہ میرے بھی مخالف ہیں. ان سے میرا دلی تعلق نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے. بغض اگر اللہ سے بغض رکھتے ہیں تو میں بھی دل کے اندر ان کے بارے میں نفرت ہی رکھوں. یہ ہے میرے بھائیوں وہ بات جس کی وجہ سے اس دن کو خوشی کا، وہ ان کا اپنا خود ساختہ بنایا ہوا جو دن ہے، اگر اس کے پس منظر میں یہ چیزیں نہ ہوتی تو شاید مبارکباد دینے میں کوئی حرج نہیں. لیکن ایک طرف معاملہ یہ ہو اور پھر اس کے بعد آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ مل کر اسی دن کو خوشی کے طور پر منائیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے مان لیا ہے کہ جو وہ سمجھتے ہیں اس دن کے حوالے سے ہم بھی اس کے کچھ قریب ہیں. تو پھر اللہ کو گالی آپ بھی دے رہے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں بچنا چاہیے. یہ ایک دو باتیں نہیں ہیں، قرآن مجید کے اندر بے شمار آیتیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ مسیح کا اصل مقام کیا ہے اور مسیح کی شخصیت کو بگاڑنے میں اس کے ماننے والوں نے کیا کردار ادا کیا ہے. ہمیں مسلمانوں کو اپنے پیغمبروں کے حوالے سے کیا سوچ رکھنی چاہیے، بالخصوص حضرت مسیح علیہ السلام کے حوالے سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ چھوٹے سے لفظ ہیں لیکن اس میں فرمایا، میں آپ کو اصولی بات بتاتا ہوں کہ یاد رکھو، من تشبہ بقوم فہو منہم. یہ ولا اور برا کے اعتبار سے اگر کوئی شخص ظاہری اعتبار سے بھی وہ کام کرتا ہے جس میں مشابہت نظر آتی ہے کہ یہ مسیح کے ماننے والے اور خود ساختہ دین کو اپنانے والے یہ شعار کے طور پر کام کرتے ہیں، یہ ان کی علامت.
علامت کے اندر اگر آپ شامل ہوں ظاہری اعتبار سے بھی، حتیٰ کہ اگر وہ کوئی لباس جو ہے وہ اپنی شناخت کے لیے پہنتے ہیں، اسلام نے اور ہمارے نبی نے اس کی بھی مخالفت کا حکم دیا ہے، اس کی بھی مخالفت کرنی ہے ظاہری اعتبار سے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو روزہ رکھنے کے لیے ضرورت نہیں ہے، بھوک نہیں ہے، اس نے کھانا کھایا ہوا ہے، وہ ویسے دن گزار سکتا ہے، لیکن فرمایا ان یہودیوں اور عیسائیوں کی اہل کتاب کی مخالفت کے لیے وہ سحری کر لو، اس سے پتا چلے گا کہ ہم یہودی اور عیسائی نہیں ہیں۔ یہاں تک بچنا ہے، لباس کے اندر فلاں رنگ اس کا لباس نہیں پہننا اس لیے کہ وہ اس کو شناخت کے طور پر پہنتے تھے، یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یعنی اتنی سی مشابہت ظاہری اعتبار سے، اگر تمہارے ہاں یہودی موجود ہیں اور پھر وہ اپنے بالوں کو نہیں رکھتے تم رنگو، یہاں تک حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کئی ایسی چیزیں ہیں، یعنی مشابہت سے بچنا ہے۔ فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، قرآن مجید کی آیت ہے لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم، جو ان سے محبت کرتا ہے فإنہ منہم، وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، وہ تو ظلم کرنے والے ہیں، وہ چیزوں کو جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہٹا کر ماننے والے ہیں، ظالم ہیں، تم بھی ان کا حصہ بن رہے ہو۔ فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، انہی میں سے ہوگا، تو بچنا چاہیے۔ بلکہ امام احمد ابن حنبل اور ابن قیم جیسے لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی کا اہل کتاب کے ساتھ جو ہے وہ نکاح ہوا ہو اور اس کی بیوی ایسے دنوں اور اس کی عید میں شرکت کی جو ہے وہ اجازت دے، ہرگز آپ اس کو اجازت نہ دے، اگرچہ وہ مسیح کو ماننے والی عیسائی ہے لیکن اجازت نہ دے، اس لیے کہ وہ کافروں کی عید کی بنیاد وہ اللہ رب العزت کی مخالفت ہے، آپ اس کو جو ہے وہ منع کر دیں۔ کئی اور ایسی چیزیں ہیں جس کو مستقل کتابیں اس بات پر جو ہے وہ اہل علم نے لکھی اور بتایا کہ اس مسئلے کو معمولی نہ سمجھا جائے، افراد تفرید سے بچ کر جو اس کی حقیقت ہے، جس کو میں اس وقت اپنے بھائیوں، اپنے بیٹوں، اپنے سننے والوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اسلام کا وقار اور عزت اگر اسلام سے کی نسبت کی وجہ سے آپ کے ہاتھ میں ہے، اس کو ٹھیس نہ پہنچائیں، چیزوں کو اپنی اپنی جگہ پر رکھیں۔ وہ اگر مبارکباد دیتے ہیں ٹھیک ہے، آپ کی خوشی کا موقع ہے، لیکن اس کا بدلہ ان کے جھوٹے دن کے حوالے سے، اللہ کو گالی دینے کے دن کے حوالے سے دینا، یہ تو دین کی مخالفت ہے، یہ تو اللہ کی توہین ہے، اللہ کے رسول کی توہین۔ اس لیے قبل اس کے کہ ہم وہ دن آئے اور پھر باوجود یہ چیزیں سننے کے جو ہے وہ اس پر اس طرح عمل کریں جس طرح ہمارا جی چاہتا تھا، میں نے کہا کہ مناسب ہے کہ یہ بات آپ تک پہنچائی جائے۔ اللہ رب العزت حق کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اے اللہ ہمارا ٹھہراؤ، ہماری زندگی اور ہمارے رویے وہ اسلام اور دین کے تابع ہوں، ذاتی خواہشات کے تابع نہ ہوں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔